پاکستان کے لیے روسی خام تیل کی امپورٹ عارضی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیں گے، علی عمران سید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ علی، کیا وجہ ہے اس کی؟ جیو پر اس وقت یہ خبر میرے سامنے موجود ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ روسی تیل سے فرنس آئل زیادہ اور پیٹرول کم نکل رہا ہے۔ امپورٹ معطل کر دی گئی ہے، امپورٹ سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ چھوڑ دیں باقی ساری باتوں کو، بلاول کی تقریر اٹھا لیں پرسوں کی، اس کے اندر وہ کیا بول رہے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، ہمارے 16 ماہ ناکام ہیں۔ لیکن وہ آئل کی پہلی کنسائنمنٹ پاکستان آئی کیسے، اس کے اوپر بات کو چھپا دیا گیا۔ خبر کے مطابق جو رشیا سے آئل آیا ہے، پہلی کنسائنمنٹ 45,000 ٹن، وہ پہلے انڈیا گیا، گجرات میں، وہاں پر وہ ریفائن ہوا اور وہاں سے ریفائن ہونے کے بعد یو اے اور یو اے سے وہ پاکستان آیا۔ پاکستان کے لیے روسی خام تیل امپورٹ عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ اس میں ریفائنری کے جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ریفائنری نے پورا روسی تیل پروسیس کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جو ریفائنری اس کو پروسیس کر رہی تھی اس نے انکار کر دیا ہے کہ ہم اس کو پروسیس نہیں کر سکتے۔ یقین کریں، میں خود اتفاق سے رشیا میں 4 سال میں نے گزارا ہے۔ میں کہتا ہوں کتے کی عزت زیادہ ہے، پاکستانیوں کی عزت رشیا میں بالکل نہیں ہے۔ ریلوے اسٹیشن میں 2 پاکستانیوں کو پکڑ لیا، رشیا نے نشے میں تھے۔ نے اس کو پوچھا ہے کہ ایک آدمی، تم بھائی یہ صرف اگر روٹی لگا لو نا تو صرف اگر ایک خاندان روٹی کھا رہا ہے 25,000 روپے میں گزارا نہیں، خالی روٹی، بجلی، پانی، گیس، چھت، اس کے اوپر دوا، اسکول، تعلیم، یہ سب کچھ آپ نکال دیں، غمی خوشی، روٹی خالی سوکھی روٹی وہ بھی نہیں کھا سکتا، یہ کیلکولیشن میں نہیں آتا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ بڑی بڑی کمپنیاں بھی شیل پیٹرول شیل پیٹرول پمپ والے، وہ اپنے یہاں سے بزنس کو وائنڈ اپ کر کے پاکستان سے ختم کر کے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ رشیا نے پاکستان کو ایسا آئل دے دیا ہے جیسے یہ نیوز میں نکل کر آ رہا ہے۔ پاکستان رشیا کو پروسیسنگ ہی نہیں کر پا رہا ہے، پورے میڈیا میں مذاق سے بن گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پاک میڈیا میں اس کا کیا خبر ہے۔ جیٹ فیول بہت کم نکلا، پیمنٹ ہم نے کر دی ہے لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو ہم تک امپورٹ پہنچی ہے اس میں سے جو ہم سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہے، کچھ کی جگہ کچھ نکلے۔ ہاں جی، منگایا کچھ سی تو وہ کچھ گیا، ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا جائے کی ہویا جائے۔ اچھا جی، ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان ریفائنری نے مصدق ملک کے انسسٹ کے باوجود جو ہے سارے روسی تیل کی ریفائننگ سے معذرت کر لی ہے۔ مصدق ملک صاحب جو منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کو جو ہے ریفائن کریں اور کوئی مطلب ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ اب تو آ گیا، ان کی کریے، اب تو آ گیا، اب آپ اس کو کریے، اس کو پروسیس۔ تو انہوں نے جو ریفائنری ہے اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں جی، نہیں ہو سکتا، ایسا کوئی فائدہ نہیں، اس میں سے فرنس آئل نکل رہا ہے، اس میں سے پیٹرول نکل نہیں رہا، تو ہم نہیں کر سکتے۔ یا ہو سکتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں ان کو کہ آپ کریں، تو اس میں جو ریفائنریز ہیں اس میں کیا ان کا مسئلہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک کے اندر یہ والا سسٹم کیا پورے طریقے سے موجود ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی تھی جب یہ تیل آنے کی کافی خبریں پوری دنیا میں چلی تھی، تو ہم نے بتایا تھا، پتہ چلا تھا کہ یہاں پر تو کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ یہ ریفائن ہو کر آئے گا۔ پھر پتہ یہ چلا کہ دوسرے کنٹریز کے ساتھ، یہ گلف سے یا پھر یہ کہ انڈیا سے یہ ریفائن ہو کر پھر یہاں تک پہنچا ہے، پہلے دبئی اور پھر یہاں پر۔ تو اب یہ کہی جا رہی ہے کہ جو ہماری ریفائنری ہے اس نے کہا ہے کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، معذرت کر لی ہے اس سے، کیونکہ ایک بڑی ریفائنری نے روسی تیل ریفائننگ میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی۔ اچھا، روس سے خام تیل کے 2 جہاز 11 اور 26 جون کو کراچی پورٹ آئے تھے، جس کے بعد اب تک کوئی اور رشین آئل لے کر جہاز پاکستان نہیں آیا ہے۔ تو یہ اب خبر ہے کہ پاکستان کی طرف سے یہ ٹریڈ سسپینڈ کر دی گئی۔ ابھی تو شروع ہوئی تھی، ابھی تو یہ مطلب ایک ٹریڈ سٹارٹ ہوئی تھی ہماری اور وہ بھی سسپینڈ ہو گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 سوال ہے نا، دیکھیے، سوال یہ ہے کہ کیا رشیا نے ہمیں کچھ کہہ کر کچھ دے دیا، کوئی مال کہا اور کچھ اور دے دیا اس کی جگہ پر، ایک تو یہ بات، یا ہم نے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا پھر یہ ہے کہ ہماری جو ریفائنری ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے پروسیس نہیں کر پا رہی، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، اس لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات جب آئی ہے خبر سامنے کہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو آئل ہے اس میں سے فرنس آئل زیادہ نکل رہا ہے، پیٹرول نکل ہی نہیں رہا، تو اس کا جو فائدہ ہے وہ تو بہت ہی لمیٹڈ ہو گیا، اس کا ہمیں کیا فائدہ؟ تو یہ بات رشیا تک بھی پہنچے گی، ان تک بھی، اور وہ اب اس کا جواب دیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان تک نہ پہنچے اور یہ بات چھپ آ جائے اور ان کو پتہ نہ چلے۔ یہ بات تو پتہ چلے گی تو پھر وہ اس کا جواب دیں گے کہ جناب ہم نے تو کیا جو آئل وہ پوری دنیا کو دیتے ہیں، کیا رشیا کی طرف سے جو آئل انڈیا کو دیا جاتا ہے یہ وہی والا آئل تھا؟ کیا انڈیا نے اتنے بڑے پیمانے پر جو ڈسکاؤنٹڈ آئل ان سے پرچیز کیا،
کی خبریں آتی رہیں, اور پھر وہاں سے نہ صرف یہ کہ پرچیز کیا, پوری دنیا کو انڈیا نے آئل ایکسپورٹ بھی کیا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تیل ایسا ہے کہ جس میں سے فرنس آئل زیادہ نکل رہا ہے اور جو پیٹرول ہے وہ کم آپ نکال پا رہے ہیں, تو وہ پوری دنیا خرید بھی رہی ہے ان سے, اور انہوں نے بھی اتنی بڑی پرچیز کر لی. یہ کیا پاسبلٹی ہے؟ اس پہ سوچنے کی بات ہے. اور پھر یہ بھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ تو ہمیں پتہ ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے جس میں اس کو فائدہ نہ ہو رہا ہو وہ کیوں لے گا؟ اچھا, اس میں یہ کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گلف سے ہم آئل لیتے ہیں اس میں ہمیں لگتا ہے کہ وہ زیادہ خالص ہے جی. اب اس میں خالص کا چکر بھی آ گیا نا. خریدنے جاتے ہیں آپ کہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ والا برانڈ جو ہے نا یہ خالص ہوتا ہے, تو یہ والا گھی لینا چاہیے, یہ والا آئل لینا چاہیے, یہ چیز لینی چاہیے خالص ہے. تو کیا یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ جو گلف ہے ہم سے جو ٹریڈ ان سے ہوتی ہے اس میں ہمیں زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جب ویسے تو گلف سے جو آئل آتا ہے کیا وہ بھی یہیں پر ریفائن ہوتا ہے, ہمارے پاس یہ پھر سسٹم موجود ہے, تو اس سے ہمیں زیادہ فائدہ ہے. اور ہم نے کمپیریزن کر کے ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ وہ والا تیل ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے, اس میں سے زیادہ پیٹرول نکلتا ہے, اس لیے ہم یہ والا تیل اب نہیں لیں گے.